اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی آنتوں میں رکاوٹ آ جاتی ہے، اور جیسے کسی چیز کی رکاوٹ آتی ہے اس کی وجہ سے اس کی آنتوں پہ دباؤ پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے اس کی آنتوں پہ دباؤ پڑتا ہے تو بول و براز اور ری وغیرہ خارج ہونے میں اس کو مسائل پیش آتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان بہت زیادہ اذیت محسوس کرتا ہے۔ اس بیماری کو کولنج کی بیماری کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے جو کہ زمانہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور زمانہ ائمہ معصومین علیہ السلام میں بھی موجود تھی، اور خود ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس بیماری کا ہمیں علاج بتلایا۔ یہاں پر میں چند چیزیں بیان کروں گا جو کہ اس کے علاج کے لیے نہایت ہی مفید ثابت ہوں گی۔ سب سے پہلی چیز ہے بند گوبھی کا استعمال کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اس عالم میں رات گزارے کہ اس کے پیٹ میں بند گوبھی کے 7 پتے ہوں تو وہ اس رات کولنج کی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ دوسری چیز ہے گاجر کا استعمال کرنا۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ گاجر کا استعمال کرنے سے انسان کولنج اور بواسیر کی بیماری سے محفوظ ہو جائے گا، اور یہ انسان کو صحبت کرنے بھی بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ تیسری چیز ہے کھجور کا استعمال کرنا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص 7 کھجوروں کا استعمال کرے گا وہ کولنج کی بیماری سے محفوظ رہے گا، اور اس کے پیٹ میں جو کیڑے ہوں گے ان کا خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ چوتھی چیز ہے نمک کا استعمال کرنا۔ جس دسترخوان پر نمک موجود ہوگا اس دسترخوان پر ہمیشہ برکت رہے گی، اور جو شخص اپنے کھانے کی ابتدا نمک سے کرے اور اپنے کھانے کا اختتام بھی نمک پر کرے تو وہ اس کولنج والی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ پانچویں چیز ہے انجیر کا استعمال کرنا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص انجیر کا استعمال کرے گا وہ اس کولنج کی بیماری سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور چھٹی چیز ہے حلوہ کدو کا استعمال کرنا۔ زرع نے امام صادق علیہ السلام کے سامنے ایک حدیث پڑھی جو کہ امیر کائنات علی ابن ابی طالب کی جانب منسوب تھی، کہ انہوں نے فرمایا کہ حلوہ کدو کا استعمال کرو کیونکہ یہ انسان کے دماغ کے لیے مفید ہے۔ جیسے ہی امام صادق علیہ السلام نے اس حدیث کو سنا فرمایا بالکل ایسا ہی ہے، ہمارے جد نے بالکل صحیح فرمایا، اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ جو حلوہ کدو ہے یہ کولنج کی بیماری کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اور ساتویں چیز ہے 2 رکعت نماز پڑھنا۔ اور کس انداز سے نماز پڑھی جائے گی کہ جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد یہ والا ذکر پڑھا جائے گا، فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْہَمِرٍ۔ اس انداز سے 2 رکعت یعنی سورہ فاتحہ کے بعد بھی یہ ذکر، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد یہی ذکر پڑھا جائے گا۔ انشاءاللہ یہ بیماری اس سے دور ہو جائے گی۔ دعائے خالق دو عالم سے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔